سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ والے بیل کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام علیک الصلاة والسلام علیک یا سیدی النور وعلی آلہ وصحبہ بے حد و بے حساب حمد و ثنا ساری کائنات کی تعریف و مالک اور بے حد و بے حساب صلاۃ والسلام صفت و ستائش عقیدت و محبت تعظیمت ترین حضور نبی کائنات فخر الاولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائے خیرات و برکات تمام برادران زینکار۔ ہماری بات چل رہی ہے نظر اور نظارے کی۔ غور فرمائیں، ایک نظر ایک طرف ایک پل کی اور ساری امت کے سارے اعمال ایک طرف۔ نہ امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گنی جا سکتی ہے اور نہ ہی امت کے اعمال گنے جا سکتے۔ کون گنے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرد واحد کی نیکیاں آسمان کے ستارے۔ یہ ایک ہستی کی بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت پہ یہ احسان ہے کہ اچھی سوچ کو، اچھی فکر کو، اچھے ظن کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے نیکی بنا دیا۔ اب ایک دماغ میں نہ جانے کتنی اچھی سوچیں، کتنے اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، کتنی اچھی نیتیں ہوتی ہیں۔ نیکیاں گنی نہیں جا سکتی، وہ تو حضور کی ذات ہے جنہیں حساب ہے کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی وہ جانتے ہیں کہ آسمان کے ستارے کتنے، وہ ظاہری اعمال بھی جانتے ہیں اور دل میں پاک نیتیں جو موجود ہوتی ہیں وہ بھی جانتے ہیں، دل میں اٹھنے والے حسین اور پاک جذبات اور خیالات سے بھی آگاہ ہیں۔ وہ تو بس حضور کی ذات ہے اور کسی میں یہ دم نہیں ہے وہ کسی کی نیکیوں کا حساب کتاب کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا عظیم، اتنا بڑا علم کہ ظاہر تو کجا باطن کو بھی جانتے ہیں، ہر نس ہر رگ کی حرکت سے آشنا ہے اور ہر رگ اور ہر نس اور ہر خیال پہ آگاہی نہ ہو
تو نیکیاں نہیں کسی کی گنی جا سکتی، کیونکہ یہ نسیں اور رگیں ان کا حال بھی یہ ہے کہ میری نس نس بولے نبی نبی، میری رگ رگ۔ کون جانے ساری امت کتنی ہے اور ساری امت کے اعمال کتنے ہیں؟ تو سارے اعمال سے ایک پل کا نظارہ بھاری ہے جو صحابہ علیہم رضوان کو نصیب ہوا۔ وہ تو ہمہ وقت تکتے تھے، کبھی سر کی آنکھوں سے اور کبھی تصور کی صورت میں دل کی آنکھوں سے۔ ان کا نظارہ تو قضا ہی نہیں، بات ہے ایک گھڑی کی، حالت ایمان کے ساتھ اس پاک نظارے کی ایک گھڑی بھی نصیب ہو جائے تو وہ گھڑی نظارے کے علاوہ باقی سارے اعمال پہ بھاری ہے، باقی سارے اعمال پہ بھاری ہے۔ یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک نظارہ، پاک دیدار۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین، آپ کے غلام، کیا ان کا نظارہ بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ ہاں، ان کے جو نائبین ہیں ان کا نظارہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مرشدہ دیدار باہو لکھ کروڑا حجاں، لکھ کروڑا حجاں ہو، لاکھ حج کوئی نہیں کر سکتا، بتا کروڑ حج کوئی نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھو کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو نائب ہیں، جو آپ کے سچے غلام ہیں، ان کو دیکھنا بھی زندگی بھر کے اعمال پہ بھاری ہے، زندگی بھر کے اعمال سے اعلیٰ اور افضل۔ یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے اس جملے میں کہ مرشدہ دیدار باہو لاکھ کروڑا حجاں ہوں، لاکھ کروڑا حجاں ہوں۔ مرشد بظاہر تو اپنے جیسا انسان نظر آتا ہے، مگر مرشد ایسا وقت کا بادشاہ ہے کہ اس کے دل کی نگاہیں چہرہ بدوخا پہ ٹکی رہتی ہیں، اور اسی نظارے کی باطن کے اس نظارے کی برکت سے ہی مرشد کا نظارہ اتنا بھاری ہو گیا کہ لاکھ کروڑوں حجوں سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہو گیا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ وہ لوگ جو اسی مستی میں مست ہو کے، اسی نشے میں ڈوب کے، اسی کیفیت میں اتر کے اپنے مرشد کا نظارہ کرتے ہیں، وہ کتنی بڑی عبادت کرتے ہیں، اور جن کا مرشد ہے ہی کوئی نہیں وہ کتنی بڑی خیر سے محروم ہے، وہ کتنی بڑی خیر سے محروم ہے۔ اور ایسے لوگ جو خیر سے محروم ہیں، اس خیر سے محروم ہیں، انہیں دیکھ کے اگر احساس میں آپ کا دل بھی نہیں دھڑکتا، آپ انہیں اس محرومی کی دل سے نکالنے کا نہیں سوچتے، آپ ان کے لیے اچھی سوچ نہیں رکھتے، خیر خواہی والی سوچ نہیں رکھتے کہ یہ بھی کسی کے لڑ لگ جائیں اور نظارے کر کر کے دامن نیکیوں سے بھر لیں۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کیسے انسان ہیں، دوسروں کے متعلق آپ کی سوچ کیا ہے، رائے کیا ہے۔
اور یاد رکھیں کہ اگر دل امت کی خیرخواہی سے خالی ہو، دل امت کی خیرخواہی سے خالی ہو تو امت کے والی سے پھر خیر نہیں ملتا۔ رحمت عامہ سے تو حصہ مل ہی جاتا ہے بندہ جیسا بھی ہو، رحمت عامہ سے تو کافر کو بھی حصہ ہے، مگر رحمت خاص سے اسی کو حصہ نصیب ہوتا ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو جو مرشد کامل کے نظارے کی صورت میں لاکھوں کروڑوں حجوں سے بھی بڑی عبادت میں مشغول ہے، میں کہتا ہوں محروم لوگوں کے متعلق اس کے دل میں احساس ہونا چاہیے، خیرخواہی ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ صاحبان نسبت ہیں اور اللہ والوں کا نظارہ آپ کو نصیب ہوتا رہتا ہے، اور یہ نظارہ لاکھوں کروڑوں حجوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اور اللہ والوں کی صحبت ایک پل کی 100 سال کی خالص ترین عبادت سے اعلیٰ ہے۔ صاحب نسبت ہونا، کسی اللہ کے بندے کی غلامی میں آ جانا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایک پل کی صحبت اگر 100 سال کی خالص ترین عبادت سے اعلیٰ ہے تو جو ہماری طرح ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، 2.5 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیدار کرتے رہتے ہیں، میرے دوستو شماری کوئی نہیں کیجیے کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اللہ کریم کا کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو ہمارے وہ دوست جو اس خیر سے محروم ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اپنے دوستوں کو خیر کے اس حلقے میں لائیں، خیر کے اس حلقے میں لائیں۔ اگر کائنات میں دین کی شمع روشن ہے تو ان پاک باز ہستیوں کے صدقے سے ہے، ورنہ آپ دیکھتے رہتے ہیں تقریریں کیسی ہوتی ہیں، جھگڑے کیسے ہوتے ہیں، ایک آیا مقدسہ یا ایک روایت کی بات تو کجا، ایک لفظ پہ جھگڑے ہیں، ایک لفظ پہ اعتراضات ہیں، ایک لفظ پہ شکوک و شبہات ہیں، سادہ لوگ مسلمان پریشان ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ بچے پریشان ہیں کہ جائیں تو کدھر جائیں، جائیں تو کدھر جائیں، حق نہیں ملتا، حق نہیں ملتا، پریشان ہے بیچارے۔ یاد رکھو جو کچھ سنتے ہو اس سے تمہیں حق حاصل نہیں ہو سکتا، جو دیکھتے ہو تمہیں اس سے حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں اگر حق کا نور کسی کو نصیب ہوا ہے تو ہمیشہ مرد حق سے نصیب ہوا ہے۔ اگر کسی کو حق کا نور نصیب ہوا ہے تو ہمیشہ مرد حق سے نصیب ہوا ہے، ہمیشہ مرد حق سے نصیب ہوا ہے۔ اللہ
اس لیے ہمارے وہ دوست جو پریشان ہیں، حق کی تلاش میں ہیں، آپ ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیں۔ میں یہ آپ کو ہرگز نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی بیعت انہیں کرائیں، نہ آپ مجھے یہ فرماتے ہیں کہ میرے مرید بڑھاؤ، ایسی تقریر کرو۔ میں جو دیکھتا ہوں، جو محسوس کرتا ہوں، میں اس کے مطابق بولتا ہوں۔ اللہ کریم نے ایک مرد حق کو پیرا شریف میں پیدا فرمایا، پیرا شریف میں پیدا فرمایا۔ اس مرد حق کی برکت سے، اس مرد حق کی برکت سے آج پوری دنیا میں چراغ روشن ہے، آج پوری دنیا میں چراغ روشن ہے۔ اور جب پیرا شریف میں عرس پاک کی کوئی نشست ہوتی ہے یا عرس پاک کے علاوہ کوئی تربیتی نشست ہوتی ہے، تبلیغی نشست ہوتی ہے، تو ایسے چہروں پہ نگاہیں پڑتی ہیں جنہیں دیکھ کے دل آواز دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایک ایک بال میں عشق و معرفت اور روحانیت کے کروڑ جہان بار۔ ایک مرد کی بات کر رہا ہوں اور اس کے ایک ایک بال کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں میں ایسے جوان بھی دکھائی دیتے ہیں، اپنے شیخ کے ایسے مرید بھی دکھائی دیتے ہیں جن کے ایک ایک بال میں عشق و معرفت اور روحانیت کے کروڑوں جہان آباد ہیں، اور ایک ایک بال میں فیضان کے سمندر چھاٹے مار رہے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ بات میرا شریف والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بات ہر مرد حق کو میرے رب نے نصیب فرما رکھی ہے۔ یہ کیفیت اور یہ حال ہر مرد حق کا ہے۔ وہ بندہ جس کے ایک ایک بال میں عشق و معرفت اور روحانیت کے کروڑوں جہان آباد ہے، اس کے پاس بیٹھ کے بھی اگر آپ صرف دم ہی کراتے رہے ہیں اور طبیعت ہی لیتے رہے ہیں، اور ان جہانوں میں سے کسی جہان کو بھی آپ نے بادشاہی کرنے کے لیے قبول نہیں فرمایا، یا آپ کے دل میں اس جہان کی طلب پیدا نہیں ہوئی کہ ہم بھی کوئی جہان لے لیں، کوئی نعمتیں لوٹ لیں، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سمندر کے کنارے پیاسے کیوں مر رہے ہیں، پیاسے کیوں تڑپ رہے ہیں۔ بندہ خدا وہی ہے جس کے دل میں خدا کی طلب بیدار، جو میرے رب کا طالب نہیں ہے، جو میرے رب کا طالب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، وہ کالعدم ہے۔ اس کا ہونا تو نہ ہونے سے بھی گیا گزرا ہے، اس کا ہونا تو نہ ہونے سے بھی گیا گزرا ہے، وہ کالعدم ہے، وہ تو غرض کا بندہ ہے، نفس کا بندہ ہے۔ اور یہ بات کو سخت ہے، مگر یہ ٹھیک ہے کہ وہ نفس کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہے، نفس کے سامنے جھکنے والا ہے۔ رب کے سامنے جھکنے کا ڈنگ انہی کو نصیب ہوتا ہے، اور رب کو سجدہ کرنا بھی انہیں نصیب ہوتا ہے جو رب کے محبوب بندوں کے سچے غلام اور سچے محب بن جاتے ہیں۔ اب یہ محبت اور غلامی، یہ الفاظ عام بولے جاتے ہیں، مگر یاد رکھو جسے محب بننا آ گیا وہ محبوب بھی ہو گیا، اور جو طالب بن گیا وہ مطلوب بھی ہو گیا، وہ مطلوب بھی ہو گیا۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر مقام یہ ہوتا ہے کہ تو میں بیلی ہک ہویا کیڑا فرق نہ کھیڑے، تو میں بیلی ہک ہویا کیڑا فرق نہ کھیڑے۔ پھر شیخ کا رنگ مرید پہ بھی چڑھ جاتا ہے، اور اوپر سے آنے والے کو نہیں پتا چلتا پیر کون ہے مرید کون ہے۔ یہ تو ہو گئی پیری مریدی، اور باقی پھر کیا ہے؟ آنا جانا بیٹھنا۔ اس پہ آپ خود غور فرما لیجئے گا کہ یہ کیا ہے۔
ہاں بات ہو رہی تھی میرا شریف میں آنے والے لوگ میں ایسے لوگ بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں جن کے ایک اقبال میں عشق و معرفت اور روحانیت کے کروڑ جہان آباد ہیں. کون ہے ایسا کرنے والا؟ وہ ایک مرد حق ہے. وہ ایک مرد حق ہے. یہ کس کی عطا ہے؟ یہ مرد حق کی عطا ہے. یہ کس کی نگاہ فیض کا کمال ہے؟ یہ ایک مرد حق کی نگاہ کا کمال ہے. جو مرد حق اتنا عظیم بادشاہ ہے کہ خاکی بندے کے بدن میں عشق و معرفت اور روحانیت کے کروڑ جہان آباد کر دیتا ہے. اس کے کمال کو کوئی کیا جانے، اس کی پاور کو کوئی کیا جانے، اس کی نظر کی برکتیں جو ہیں وہ کون جانے اور پہچانے اور انہیں سمجھے کہ وہ کتنی ہیں کیسی ہیں. میرے دوستو، عام انسان پوری کائنات کا خلاصہ ہے. پوری کائنات کا خلاصہ ہے. بالکل اسی طرح کہ پوری دنیا کا ایک نقشہ ایک کاغذ پہ ہوتا ہے، ایک اس دھرتی پہ پھیلا ہوا ہے، ایک اس دھرتی پہ پھیلا ہوا ہے. اور کائنات کا اور دنیا کا نقشہ جو دھرتی پہ پھیلا ہوا ہے وہ بڑا وسیع ہے. اور کاغذ پہ کتنا سا ہوتا ہے؟ کاغذ پہ چھوٹا سا ہوتا ہے. یہ انسان، اس کو عالم اصغر بھی کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی دنیا ہے. یہ چھوٹی دنیا اس بڑی دنیا کا خلاصہ ہے. اور تمام مخلوقات کی تعداد 18,000 ہے. کتنی ہے جی؟ 18,000. اب چرند پرند درند سبھی کچھ، ان تمام کی خصوصیات اور تمام کی طبیعتیں، تمام کے رنگ، مزاج اور صفتیں عام انسان میں موجود ہوتی ہیں. عام انسان میں موجود ہوتی ہیں. اب اس کائنات میں جو درند پرند چرند ہیں، کتے بلے خنزیر گدیں، سب کچھ، ان سب کی صفتیں انسان میں موجود ہوتی ہیں. یہ ساری صفتیں ہر وقت انسان میں گتھم گتھا ہوتی ہیں. انسان کے گوشت میں، خون میں پیوستہ ہیں. انسان ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. انسان ان گندی اور رذیل صفات سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. اب ہرس ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، بغض ہے، اناد ہے، کینہ ہے، یہ لڑائیاں جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے ہیں. یہ اتنی برائیاں ہیں جن کا شمار ہی کوئی. یہ ساری وہ برائیاں ہیں جو درند پرند چرند سے ہیں، جو درند پرند چرند سے ہیں. اب نگاہ کا کیا کمال ہے؟ نظر اور نظارے کی بات ہو رہی تھی نا کہ نگاہ کا کیا کمال ہے. نگاہ کا یہ کمال ہے، یہ انسانی وجود میں جو یہ گندی اور رذیل صفتیں ہیں، کتے کی صفتیں، بلے کی صفتیں، لومڑی کی صفتیں، گدھ کی صفتیں، کبے کی صفتیں، نگاہ کا کمال یہ ہے کہ نگاہ ان گندی صفات کو ختم کر دیتی ہے. کس طرح؟ جس طرح لیزر شعاعیں پتھر بھی توڑ دیتی ہیں. پتھریوں کی آپریشن نہیں ہوتے لیزر، اور بہت ساری بیماریوں کے آج جناب لیزر آپریشن ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں، ان کی نگاہ میں جو بجلیاں ہوتی ہیں وہ اس بجلی سے بڑی بھاری ہوتی ہیں. اس بجلی سے تیز رفتار اور پاورفل ہوتی ہیں. جس طرح اس بجلی کی شعاعیں بیماریاں دور کر دیتی ہیں، کثافتیں دور کر دیتی ہیں، اندر کے داغ روڑے پتھریاں داغ دبے دور کر دیتی ہیں یہ شعاعیں. اسی طرح مرد پاک کی پاک نگاہ کی شعاعیں یہ ساری رذیل صفات ختم کر دیتی ہیں. ساری رذیل صفات ختم کر دیتی ہیں. اور یاد رکھو، مرد مومن کی، مرد حق کی نگاہ تو وہ نگاہ ہے جنہیں میرا رب اپنی نگاہ ارشاد فرماتا ہے، جنہیں میرا رب اپنی نگاہ قرار دیتا ہے. پتہ چلا
کہ مرد مومن مرد حق کی نگاہ وہ نگاہ ہے جس میں نور خدا جلوہ فرما ہوتا ہے، نور خدا جلوہ فرما ہوتا ہے۔ تو بجلی کی شعائیں کہاں، بجلی کی شعائیں کہاں اور نور خدا کی شعائیں کہاں؟ داغ دھبے اور بیماریاں تو بجلی کی شعاع بھی دور کر لیتی ہے، تو میرے رب کے نور کی جو شعائیں ہیں کیا ان سے یہ رذیل صفتیں ختم نہیں ہوتی؟ ان شعاؤں سے یہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی؟ میرے دوستو یہ بجلی کی شعائیں تو چند بیماریوں کا علاج ہے، چند بیماریوں کا تریاق ہے۔ مرد مومن کی نگاہ زہری باطنی ہر بیماری کا کامل آپریشن ہے، کامل علاج ہے۔ تو اس پاک نگاہ سے یہ ساری رذیل صفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بندے میں چار چیزیں ہیں: ہوا، پانی، آگ اور خاک۔ اب پانی والی صفتیں بھی بندے میں موجود، ہوا والی بھی موجود، خاک والی بھی موجود اور آگ والی بھی ساری صفتیں موجود ہیں۔ پھر بندے میں میرے پاک پروردگار نے اپنی روح بھی پھونکی ہے، اپنی روح بھی پھونکی ہے۔ تو یہ ہوا، آگ، پانی اور مٹی والی رذیل صفات پاک نگاہ کی پاک شعائیں ختم کر دیتی ہیں، اور روح والی صفتیں بدن پہ غالب فرما دیتی ہیں۔ اور جب وہ روح والی صفتیں ظاہر اور باطن پہ غالب آ جاتی ہیں تو پھر یہ خاکی بندہ ملائک سے بھی اعلیٰ انسان ہو جاتا ہے۔ یہ خاک کا پتلا بھی پھر نور نور ہو جاتا ہے، خاک کا پتلا بھی نور ہو جاتا ہے۔ ارے جگنو کیڑا نور ہو سکتا ہے، جگنو کیڑا نور ہو سکتا ہے، وہ بندہ جس کو میرے رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ بندہ جس کو میرے رب نے اپنی محبت اور معرفت و عشق کا مرکز بنایا ہے، وہ بندہ نور علی نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سورج اور چاند پتھر ہیں، یہ پتھر ہیں، اڑکب قسم کی مٹی، سخت قسم کی مٹی، ذات تو مٹی ہے نا پتھر کی، بس فرق یہی ہے کہ وہ سخت ہے، وہ چمک رہے ہیں، وہ چمک رہے ہیں اور نور کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں، ایک جہان میں نور کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں۔ ان پہ میرے رب نے اپنی قدرت کا ایک چمکارہ ڈالا ہے، اور بندہ وہ ہے جس کو میرا رب اپنی نگاہ رحمت سے 360 مرتبہ دیکھتا ہے۔ بندہ وہ ہے جس کو میرا رب اپنی نگاہ رحمت سے 360 مرتبہ دیکھتا ہے۔ تو سورج اور چاند یہ ایک جہان کو منور کرتے ہیں، یہ جی ایک جہان کو منور کرتے ہیں، سورج اور چاند، اور مرد حق اور مرد کامل وہ ایسا چراغ ہے جس سے عالمین روشن ہوتے ہیں، جس سے عالمین روشن ہوتے ہیں۔ اس لیے ولی اللہ کا فیضان ساری کائنات کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی سب سے عظیم مثال وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضور کا فیضان جس طرح عالمین کے لیے ہے، اسی طرح آپ کے سچے غلام کا فیضان بھی عالمین کے لیے ہے۔ اس فیضان کو پانے کے لیے، اس چمک کو پانے کے لیے طلب ضروری ہے، صدق ضروری ہے۔ یہ کوئی معمولی نشست نہیں ہوتی، اور بیعت ہو جانا، بزرگان دین کے پاس بیٹھنا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ بھی اپنے خدا اور اپنے پیارے محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو جو محروم ہیں انہیں اس حلقے میں لائیں۔ دنیاوی زندگی میں ہر طرح کے حالات سے بندے کا واسطہ پڑتا ہے۔ جب بندے پریشان ہو جاتے ہیں، دکھوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، پھر اندھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی شیعہ کے پاس گیا تو اس نے جھنڈا لگوا دیا، جو بندی اور وہابی عامل بھی ہیں تو ان کے پاس گیا اس نے وہابی بنا دیا۔ تو عقیدہ بھی محفوظ اسی کا ہے، عقیدہ بھی محفوظ اسی کا رہ سکتا ہے
جس کا ہاتھ کسی پاک باز بندے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو خدا را اپنے دوستوں کے، اپنے ساتھیوں کے، رشتہ داروں کے عقیدے بچائیں، ایمان بچائیں، انہیں اس پاک حلقے میں لانے کی کوشش کریں۔ جب وہ یہاں آئیں گے تو جس طرح آپ نے پہلے سنا کہ ایک نظارہ کتنی بڑی عبادت ہے، وہ کتنے بڑے عبادت گزار بن جائے گا، وہ کتنے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے۔ یہاں آ کے تو بدبختیاں دور ہو جاتی ہیں، تو وہ بدبخت نہیں، وہ سعید ہو جائیں گے، وہ خوش بخت ہو جائیں گے، وہ خوش بخت ہو جائیں گے۔ اور ممکن ہے جن دوستوں کو آپ اس حلقے میں لائیں وہ مدارج میں آپ سے بھی آگے چلے جائیں، آپ سے بھی اچھے انسان ثابت ہوں۔ آپ اپنی سستیاں چھوڑیں، یہ فقط اپنی ذات کے سجدے، اپنی ذات کی تسبیح، اپنی ذات کی تلاوت کی میں تو کر رہا ہوں، ہماری کوئی جوابداری ہے کہ ہم دوسروں کو نمازیں پڑھائیں، ہم دوسروں کو ذکر اذکار پہ لگائیں، ہم دوسروں کے ہاتھ میں قرآن تھمائیں؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہم کر رہے ہیں، کوئی کرے نہ کرے، خبر اپنی اپنی۔ دوستو بات ایسی نہیں، ایک امتی کا فیضان ساری امت کے لیے ہے، اور ایک امتی پہ ذمہ داری بھی ساری امت کے لیے۔ آپ کی ذمہ داریاں آپ کے گھر کی چار دیواری تک، آپ کے چولہے تک محدود نہیں ہے۔ ہمیں تو پابند کر دیا گیا ہے کہ جب سوال بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کرو تو فقط اپنی ذات کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے کرو۔ ربنا آتنا، یہ نا جو ہے یہ ساری امت ہے۔ ربنا ظلمنا، اللہم اغفر لخینا، یہ نا کیا ہے جی؟ یہ ساری امت ہے۔ تو ہمیں تو یہ بتلایا اور سمجھایا گیا کہ اگر تم عملاً بھلائی نہیں کر سکتے تو کم از کم بھلائی کی دعائی کرتے رہا کرو، اور جو صدقے دل سے بھلائی کا سوچتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا بھلائی کرنے والا ہے۔ جو بھلائی کی دعا کرتا ہے وہ بھی بھلا کرنے والا ہے۔ بندے کے بس میں تو اتنا ہی ہے کہ وہ اپنی زبان ہلا دے ساری امت کے لیے، ساری امت کے لیے خیر کی کوئی نعمت بھی ایک بندہ تقسیم نہیں کر سکتا۔ تو وہ بندے جو صدقے دل سے دوسروں کے حق میں زبان کی اس بوٹی کو حرکت دیتے ہیں، اس حرکت کے بدلے میں میرا رب ساری امت پہ رحمتوں کے پہاڑ نازل فرما دیتا ہے۔ تو ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم دوسروں کے لیے خیر کا سوچیں، دوسروں کے لیے بھلائی کا سوچیں۔ اور خدا را اگر آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے تو اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو بزرگان دین کی صحبت میں لایا کریں، انہیں یہ نظارہ کرایا کریں، انہیں اس پاک نشست میں بٹھایا کریں۔ ہو سکتا ہے وہ دوزخ کا ایندھن بننے سے بچ جائیں اور بہترین مسلمان اور بہترین انسان بھی ثابت ہو دنیا میں، اور بہترین جنتی بھی ثابت ہو۔ خیر خائی دین سراپا خیر خائی ہے، دین سراپا خیر خائی ہے۔ اور یہ لوگ کتنے خیر خواہ ہیں، یہ لوگ کتنے خیر خواہ ہیں، انہیں اللہ کریم کی صفات سے فیضان ملتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ یہ مخلوقات کی ماں ہوتے ہیں، یہ مخلوقات کی ماں ہوتے ہیں، اور آپ کم از کم یار بھائی ہی بن جائے مخلوقات کے، اور ان کے لیے خیر کا سوچیں۔ ایک انسان اگر آپ کی تھوڑی سی کوشش سے سدھر جائے گا تو جتنے اعمال وہ زندگی بھر کرے گا وہ تو کرے گا ہی، میرا رب اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو جتنا اجر میرا رب اسے عطا فرمائے گا اتنا آپ کو بھی عطا فرمائے گا، صرف اس بات کی برکت سے کہ آپ اس کو خیر کی طرف لانے والے، آپ اس کو خیر کی طرف لانے والے، رب کا راستہ اسے دکھانے والے۔ تو میرے دوستو اپنے دوست احباب پہ رحم کھائیں، اپنے محلے پہ رحم کھائیں، اپنے ملک پہ رحم کھائیں، اپنے شہر پہ رحم کھائیں، اور شہر اور ملک کے باسیوں پہ رحم کھائیں، اور کسی نہ کسی طرح
کوشش کر کے محنت کر کے انہیں خیر کی طرف لائیں، انہیں دین کی طرف لائیں، تاکہ جب آپ جنت میں جا رہے ہوں تو آپ کے ساتھ آپ کے دوستوں کی بارات ہو، آپ کے ساتھ آپ کے دوستوں کی بارات ہو۔ اور یہ جو خیر کے لوگ کام کرنے والے ہیں، خیر کی طرف انسانیت کو بلانے والے ہیں، اللہ کریم کے حضور غافلین کو جھکانے والے ہیں اور غافلین کو اللہ کریم کی یاد کی ترغیب دینے والے ہیں، یہ اکیلے جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے، یہ تو دولوں کی طرف جائیں گے اور ساتھ کئی براتی ہوں گے۔ آپ بھی کوشش کریں، محنت کریں کہ آپ کو جب دولہا بنا کے جنت میں داخل کیا جا رہا ہو تو آپ کی بارات بھاری ہو، آپ کی بارات بھاری ہو۔ اللہ کریم ہمیں فہم بخشے، پاک جذبات بخشے، امت کے ساتھ خیر خواہی کرنے والی ہمیں سوچ عطا فرمائے اور کوشش کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ پاک مجالس، پاک محافل، ان کی بات اگر رب دل سے دکھائے تو پھر ہی پوری سمجھ آتی ہے۔ بندہ کتنی باتیں زبان سے کرے اور کیا سمجھائے، یہ تو حال ہی کچھ عجیب ہے۔ اللہ کریم کے یاد کے لیے بیٹھنا تو اور اس کے محبوب بندوں کی محفل میں بیٹھنا تو یوں ہی ہے جس طرح بندہ اللہ کریم کے پاس بیٹھا ہے اور اس کے محبوب علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے، حضور غوث پاک کے ساتھ بیٹھا ہے، مولا علی المرتضیٰ کے پاس بیٹھا ہے۔ یہ ذکر کی وزن کی برکتیں ہیں دوستو۔ تو جب یہ بھی یاد رکھیں کہ نظر اور نظارے کی بات ہو رہی تھی نظر کی اور نظارے کی، جب مرد حق کی نگاہ کسی پہ پڑتی ہے تو اس مرد حق کی نظر ہی بندے پہ نہیں پڑتی، اس بندے پہ اس نظر کے ساتھ ہی اللہ کریم کی نگاہ رحمت بھی پڑتی ہے۔ جب مرد حق کی نگاہ کسی بندے پہ پڑتی ہے تو اس وقت بندہ سمجھے کہ میری ذات کے اوپر رحمت للعالمین کی نگاہ رحمت بھی پڑ رہی ہے۔ جب کامل بندے کی نگاہ کسی بندے پہ پڑتی ہے تو وہ یقین رکھے کہ میرے اوپر نگاہ غوث الورا بھی پڑ رہی ہے اور نگاہ علی المرتضیٰ بھی پڑ رہی ہے۔ بس اسی بات کو ایک جملے میں آسانی سے سمجھنے کے جس پہ مرد حق کی نگاہ پڑتی ہے اس پہ میرے خدا کی بھی نگاہ پڑتی ہے اور میرے خدا کی خدائی کی بھی نگاہ پڑتی ہے، میرے پاک مصطفیٰ کی بھی نگاہ پڑتی ہے اور محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی بھی نگاہ پڑتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بزمیں، یہ نشستیں، یہ تو دنیا میں جنت کے باغات ہیں اور یہاں ذکر اذکار کی بات کرنا، خدا مصطفیٰ کی بات کرنا، یہ جنت کے باغات کے میوے کھانا ہے، یہ جنت کے باغات کے میوے کھانا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ذکر کی حلاوت، لذت اور مٹھاس عطا فرمائے۔ یقیناً ذکر کی حلاوت اور مٹھاس یہ اتنی مزیدار ہے کہ جنت ہو یا دنیا ہو کوئی پھل بھی اس مٹھاس جیسا نہیں ہے۔ اسی لیے کہنے والے کہہ گئے کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ اللہ کریم اس پاک نام کے صدقے، اس پاک ذات کے صدقے ہم ان کے فیوز و برکات سے، رحمت سے، فیضان سے بہرہ بر فرمائے، آمین بجاہ اللہ۔